شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک اجنبی شخص خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں پیش ہو کر عرض کرنے لگا کہ اے خلیفہ المسلمین، میں 2 سالوں سے کاروبار کے سلسلے میں اپنے گھر اور بیوی سے دور رہا ہوں۔ جب میں 2 سال کے بعد گھر داخل ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ میری بیوی حاملہ ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو 2 سال تک تیرے پاس نہیں آیا ہوں، تم کیسے حاملہ ہو گئی ہو؟ جب میری بیوی نے مجھ سے یہ بات سنی تو وہ رونے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ خدا کی قسم، میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے وہ تیرا ہی ہے۔ اے خلیفہ، میں اس عورت کا کیا کروں؟ میں اس کی بات پر کس طرح یقین کر لوں؟ کیا کوئی عورت 2 سال کی حاملہ بھی ہو سکتی ہے؟ خاوند کی بات سننے کے بعد حضرت عمر فاروق نے اس کی بیوی کو سنگسار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت حضرت معاذ ابن جبل بھی موجود تھے۔ وہ حضرت عمر فاروق سے عرض کرنے لگے، اے خلیفہ، میں بے شک رتبے میں آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ آپ اپنے فیصلے کی اصلاح کریں۔ آپ حاملہ عورت کو رجم نہیں کر سکتے، بے شک وہ مجرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتی میں بھی ایسے واقعات آتے ہیں، لیکن حضور کریم حاملہ عورت کو رجم نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بچہ پیدا ہونے کا انتظار کرتے تھے کہ بچہ پیدا ہو جائے، پھر اس عورت کو سزا دی جائے گی، کیونکہ بچہ بھی ایک جان ہے۔ اگر ہم آج کے علماء اکرام کی بات کریں تو انہوں نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ اگر بچے کے اعضاء کسی وجہ سے نامکمل ہیں تو ایسے حمل کو ضائع کر دینا جائز ہے، لیکن ایسا کرنا احکامات کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ ہم زمین پر رہتے ہوئے کسی معذور کو قتل کریں گے تو آخرت میں اس قتل کی سزا پائیں گے۔ اس لیے ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ رہنے کا پورا حق ہے۔ اگر ہم اس کو ضائع کریں گے تو اس کا گناہ اتنا ہی ہوگا جتنا کہ ایک جان کا قتل کرنے کا ہوتا ہے۔ اس دلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر خاتون کو بچہ پیدا ہونے سے پہلے رجم کرنے سے روک دیا گیا۔ روایات میں ہے کہ جب اس بچے نے جنم لیا تو اس بچے کے دانت نکل چکے تھے۔ وہ بچہ دیکھنے میں کافی بڑا لگ رہا تھا۔ جب باپ کی نظر بچے پر پڑی تو باپ سے رہا نہ گیا، زور سے چیخنے لگا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، یہ تو میرا ہی خون ہے۔ جب اس بات کے بارے میں خلیفہ المسلمین حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ماؤں نے حضرت معاذ ابن جبل جیسے بچے پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ اگر معاذ ابن جبل نے میرے فیصلے کی اصلاح نہ کی ہوتی تو ماں کو رجم کر کے عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، میری شادی کو آج 6واں مہینہ ہے، لیکن اسی مہینے میری عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا، عورت کو سنگسار کر دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ کہا، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بچے کا حمل اور اس کے دودھ پینے کا زمانہ 30 مہینے ہوتا ہے۔ ممکن ہے 2 سال دودھ پینے کا زمانہ ہو اور 6 مہینے حمل کا۔ امیر المومنین عمر نے یہ بات سن کر اپنا حکم واپس لیا اور فرمایا، اگر علی یہاں موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔